بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا بینر سلیم شو۔ اس ویڈیو میں ہم سیدھی بات کریں گے، بات کیا کریں گے بلکہ ہم بولیں گے بائے بائے الوی اینڈ خوش آمدید سنجرانی۔ جی ہاں، یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں، اس کی ڈیٹیلز ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے، کیونکہ عارف الوی صاحب جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں ہاٹ کیک۔ اور کیوں بنے ہوئے ہیں ہاٹ کیک؟ کیونکہ انہوں نے ایک ایسی بونگی ماری ہے جس نے نہ صرف عارف الوی صاحب، نہ صرف پاکستان تحریک انصاف، بلکہ پوری کی پوری یوتھیا بریگیڈ کے بارے میں سچائی کھول کر کے سامنے رکھ دی ہے کہ ان کو پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ سیلفش ترین لوگوں کا ایک گروہ ہے جو کہ صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اور ان کا پاکستان سے، اس کے سسٹم سے، اس کے کانسٹیٹیوشن سے، اس کے لاء سے، اس کے ایڈمنسٹریشن سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ قیدی گرفتار، کون سا قیدی ہے جو کہ آلریڈی قید میں ہے لیکن پھر بھی اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس بارے میں بھی ہم آپ سے بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ، آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جو یوتھیاز ہیں وہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں۔ اب اس ٹائم پر تو کوئی دھرنا احتجاج بھی نہیں چل رہا، لیکن ناچنے گانے اور مٹھائیاں بیچنے کی آخر کیا جو ہے وہ نوبت آئی ہے، اور کیوں یہ نوبت آئی ہے، اور ایسا کیوں کر رہے ہیں یوتھیاز، اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے بات کرنی ہے عارف الوی صاحب کی وہ 2 ٹویٹس، جن 2 ٹویٹس نے عارف الوی کو ایکسپوز کیا، صدر کے آفس کا جو ایک ڈیکورم ہے اس کو بھی ایکسپوز کیا کہ بھئی آخر یہ اپنا دفتر چلا کیسے رہے تھے، ایز اے پریزیڈنٹ ان کی ورکنگ کیا تھی۔ ویسے تو خیر ماضی میں ایک ریفرنس جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اگینسٹ ایک پولیٹیکل وینڈیٹا پہ، ایک پرسنل وینڈیٹا پہ بنایا گیا، اس نے اچھا خاصا عارف الوی صاحب کو ایکسپوز کر دیا تھا۔ پاکستان کے ورکنگ جو تھے صدر، ان کو بھی ایکسپوز کر دیا تھا کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، کتنے پروفیشنل ہیں، رتی بھر پروفیشنل نہیں۔ اس کے بعد عارف الوی صاحب نے اپنے جو پریزیڈنٹ کے جتنے بھی کانٹیکٹس تھے اس کو استعمال کر کے اپنے بیٹے کو بیرون ملک بہت سی کمپنیز کے ساتھ MOU سائن کرایا، ایز اے کیپیسٹی آف اے پریزیڈنٹ، ناٹ ایز عارف الوی PTI، ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ اس نے بھی عارف الوی صاحب اور جو پریزیڈنٹ آفس جس طرح سے وہ چلا رہے تھے اس کا بھانڈا پھوٹ دیا تھا۔ مطلب ایسے ماضی میں بہت سے واقعات، لیکن اب جو انہوں نے 2 ٹویٹس کی ہیں اس نے کھلے عام پاکستان کے جو صدارتی نظام ہے کہ کس طرح سے جو صدارتی آفس چل رہا تھا، ان کی کیا پروفیشنلزم تھی، کیا ان کی کمٹمنٹ تھی کام کے لیے، وہ اس نے کھول کر کے سامنے رکھ دی ہے۔ ٹھیک ہے، عارف الوی صاحب نے پہلے ایک ٹویٹ کی جس کے اندر وہ یہ فرما رہے تھے کہ جی جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے اندر جو پارلیمنٹ نے جو تبدیلیاں کی ہیں ان کو وہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ لبے لباب اس کا ٹویٹ چل رہی ہے، ظاہر بتا پڑھ کے میں وقت ضائع نہیں کروں گی، آپ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا ٹویٹ کیا ہے، میں اس کا لبے لباب آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اور اسی ٹویٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنے سٹاف کو کہا تھا کہ جو آرمی ایکٹ کو آپ واپس بھیجیں، وہ آرمی ایکٹ جس کے اندر ترمیم کی ہیں پارلیمنٹ نے، میں اس کے اوپر سائن نہیں کر رہا۔ اور جو میرا سٹاف ہے انہوں نے مجھے یہ تاثر دیا کہ ہاں جی ہم لوگوں نے وہ بھیج دیا واپس، لیکن اصل میں میرے سٹاف نے میرے ساتھ بدیانتی کی، میرے سٹاف نے میرے ساتھ غلط کیا۔ ٹھیک ہے، اور جی میں خدا کو حاضر ناظر جان کے ساری باتیں کر رہا ہوں۔ مطلب ان کی ٹویٹ کے اوپر ایک اچھی خاصی ان کا کلاس کا پروگرام بن سکتا ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ابھی لیتے ہیں، ابھی بالکل لیں گے۔ میں پہلے آپ کو مدعا سمجھا دوں۔ ایک ٹویٹ انہوں نے یہ کی، اس ٹویٹ کے بعد ایک رولا مچ گیا کہ صدر عارف الوی جو ہے وہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کو چند گھنٹوں کے بعد، تقریباً کوئی 20-25 گھنٹوں کے بعد، 27 گھنٹوں کے بعد ان کو پتہ چلا، بعد میں ان کو ہوش آیا، رائٹ، کہ کیا ہوا۔ اس سے پہلے صرف بہت سے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ عمران خان صاحب ہی نشہ کرتے ہیں، عمران خان صاحب ہی پتہ نہیں کون سا نشہ کرتے ہیں، صرف عمران خان صاحب ہی ایک خاص قسم کے ٹرانس میں رہتے ہیں۔ لیکن عارف الوی صاحب کی اس ٹویٹ نے یہ بھی بتا دیا کہ صرف اکیلے عمران خان صاحب نہیں ہیں، بلکہ عارف الوی صاحب بھی ہیں جو کہ ایکچولی میں پتہ نہیں کون سا نشہ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کس ٹرانس میں رہتے ہیں، ایک الگ ہی زون میں رہتے ہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز، عارف الوی صاحب نے اپنی طرف سے بہت شانہ پتی، ایک تیر سے 3 شکار کرنے کی کوشش کی، یا میں یہ کہوں کہ ایک ٹویٹ سے انہوں نے 3 شکار کرنے کی کوشش کی۔ کیوں انہوں نے یہ ٹویٹ کیوں کی؟ ٹویٹ نمبر 1، ابھی میں دوسری ٹویٹ کی بات نہیں کر رہی، یہ وہی ٹویٹ ہے جس کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس پہ بالکل سائن نہیں کرنا چاہتا، مجھے تو بالکل یہ ترمیم سمجھ نہیں آ رہی، مجھے تو بالکل یہ قانون نہیں سمجھ میں آ رہے۔ انہوں نے اس کی وجہ یہ ہے، نمبر 1، کہ سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے سامنے، یوتھیاز کے سامنے میں ہیرو بن جاؤں، میری واہ واہ جے جے کار ہو،
میرے لیے تالیاں بجیں، سب لوگ میری تعریف کریں، کیونکہ ان کی صدارت ختم ہونے میں صرف چند ہی دن رہ گئے ہیں۔ تاریخ لکھیں، تاریخ ہے 9 ستمبر، دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ ورکنگ ڈے آف عارف الوی، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے عمران خان کے پریشر کی وجہ سے یہ کام کیا ہے۔ میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں، وہ ویڈیو میری ٹائم لائن پر موجود ہے، کہ عمران خان نے جو اپنا اکا دکھا کے کھیلا ہے نا، ان کا اکا یہ ہے کہ انہوں نے عارف الوی کو کہا یار تو میرا دوست ہے، میں نے اپنی دوستی نبھائی ہے۔ آپ ویسے تو ڈینٹسٹ ہے پیشے کے اعتبار سے، آپ کو کون صدر بناتا، آپ کو کوئی نہ صدر بناتا، آپ کو صدر عمران خان نے بنایا ہے، تو لہٰذا اب آپ کیونکہ صدارت کے منصب پر فائز ہیں، عمران خان جیل میں ہیں، آپ ان کی سزا معاف کریں، کیونکہ پریزیڈنٹ کو مرسی پٹیشن کی بیس کے اوپر، مرسی یعنی رحم کی بیس کے اوپر، کہ جی میں رحم کھاتا ہوں عمران خان کے اوپر، اس لیے رحم کھاتا ہوں کیونکہ اس نے شوکت خانم بنایا، میں اس لیے رحم کھاتا ہوں کیونکہ اس نے ورلڈ کپ جیتا، میں اس لیے رحم کھاتا ہوں کیونکہ وہ امت مسلمہ کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، تو لہٰذا وہ جیل میں نہیں رہ سکتے۔ اب عارف الوی صاحب کے لیول کا کام یہ نہیں ہے، یہ ان سے بھی اوپر لیول کا کام ہے، مطلب ویسے آپ کہیں گے پریزیڈنٹ سے اوپر کیا ہوتا ہے، لیکن جس طرح کے وہ پریزیڈنٹ ہے یہ ان کے لیول کا کام نہیں ہے۔ بھائی شوکت خانم بنایا ہو، کچھ بھی بنایا ہو بھائی، لیکن اگر آپ نے توشہ خانہ میں ہیرا پھیری کی ہے، اگر آپ نے پاکستان کا قانون وائلیٹ کیا ہے، تو آپ کو جیل تو جانا پڑے گا۔ تو عارف الوی صاحب جو ہے یہ پنگا نہیں کرنا چاہتے تھے کہ جی وہ عمران خان صاحب کا جو پیغام آیا ہے اس کو نہ کرتے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ ٹویٹ کی۔ دوسری ریزن، تیسری ریزن یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب، پاکستان تحریک انصاف، جو در در جا کر کے پوری دنیا سے بھیک مانگ رہی تھی، ترلے منتیں کر رہی تھی، گھٹنے ٹیک کر بیٹھی تھی، خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ یونائٹڈ کنگڈم یعنی لندن، امریکہ، مطلب بیسیکلی برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، پوری دنیا جہاں سے ترلے منتیں کی، رائٹ؟ تو عارف الوی صاحب نے اپنا حصہ ڈالا یہ ٹویٹ کر کے کہ بھائی دیکھو یہ تو کام میں نے نہیں کیا، میں تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے؟ اور لہٰذا پوری دنیا کو انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر کوئی نہیں ہوتا، پاکستان کے اندر سب کچھ ایجنسیز کرتی ہیں، اور وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس تمام تر پاور ہے، اور وہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، فوجی بھائیوں اور ایجنسیوں کے لوگ ہیں۔ تو یہ انہوں نے تاثر دے کر کے، یہ بات کر کے، یہ ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو، جو یہ لوگ سب ماموں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں ماموں بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ امریکہ، لنڈن، یونائٹڈ کنگڈم، پوری دنیا جہاں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ورکنگز ہوتی ہیں، اور پوری دنیا جہاں کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایجنسیز اینڈ پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر کس طرح سے کام کرتے ہیں، وہ کوئی گاجے باجے نہیں ہیں، وہ پاکستان سے کہیں زیادہ آگے لوگ ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ کیا کام ہوتا ہے، کیسے کام ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی عارف الوی صاحب نے یہ ٹویٹ کر کے جو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جو یہ منجن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور پاکستان کے اندر تو بہت ظلم و ستم، بربریت اور اتیاچار ہو رہا ہے، اور جمہوریت کا جو ہے یہاں پہ کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور سارا کچھ ایجنسیاں اور فوجیں کر رہے ہیں۔ عارف الوی صاحب نے اس ٹویٹ کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو ایک ٹویٹ کے ذریعے جو 3 شکار کرنے کی کوشش کی، تو میں یہ کہوں کہ انہوں نے شکار کرنے کی کوشش تو کی، لیکن عارف الوی خود شکار ہو گئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، شکار خود یہاں شکار ہو گیا۔ وہ اس لیے شکار ہو گئے کیونکہ عارف الوی صاحب کو یہ لگا تھا کہ اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو شاہ محمود قریشی ہوں یا عمران خان ہوں یا جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، وہ تو ان کو بہت لعن طعن کرنے والے ہیں، بہت گالی دینے والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو گالی بریگیڈ ہے وہ کیسی ہے، ہر ایک کے بس کا کام نہیں اس کو برداشت کرنا، رائٹ؟ سو عارف الوی صاحب نے یہ کام کر دیا، لیکن اب کیا ہے؟ اب عارف الوی صاحب نے خود یہ تیر جو ہے اپنے اوپر کیوں چلایا ہے اور اس کا وار کیوں لیا ہے؟ انہوں نے مس کیلکولیٹ کر لی سچویشن۔ وہ اس لیے مس کیلکولیٹ کر لی کیونکہ پاکستان کے اندر اس ٹائم پر نگراں سیٹ اپ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، الیکٹورل کالج ہوتا ہے جس سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اگلا پریزیڈنٹ کون ہوگا، اور عارف الوی صاحب کی جو رخصتی ہے وہ 9 ستمبر تک فائنل ہے۔ لیکن اب اس حرکت کے بعد، اس بھنڈ کے بعد، اس بھونڈی حرکت کے بعد جو انہوں نے کھلواڑ کیا ہے، جو انہوں نے پاکستان کا مذاق اڑایا ہے، جو انہوں نے پاکستان کے اندر ایک آئینی بحران دوبارہ سے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کا وہ جو ایک پیریڈ ہوتا ہے نا، گریس پیریڈ، وہ عارف الوی کو نہیں ملے گا۔ گریس پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ جب تک نیا صدر منتخب نہیں ہوتا تب تک جو پرانا صدر ہے وہ کنٹینیو کرتا ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں رہتا ہے، وہ اپنے پریزیڈنٹ کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ لیکن اب کیونکہ عارف الوی نے پورے پاکستان کا پریزیڈنٹ آفس کا مذاق اڑا دیا،
اس لیے اور بنا دیا، مذاق نہ صرف اڑایا بلکہ بنایا، بلکہ سنگین الزامات لگائے اپنے اسٹاف پر، ایجنسیز پر، پاکستان کی ایڈمنسٹریشن پر، جھوٹ بولا، سب کو یہ بتایا کہ وہ بالکل بھی کمپیٹنٹ نہیں ہے۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، بس ایک ٹویٹ کر دیا اور آپ کا مدعا حل ہو گیا، مطلب دس ساؤنڈز لائک اے جوک۔ خیر، تو عارف الوی صاحب 9 ستمبر کے بعد کچھ نہیں کر پائیں گے، بلکہ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں، جو کہ چیئرمین سینٹ ہیں اکارڈنگ ٹو دا لا، جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ اگر صدر نہ ہوں یا اگر صدر چلے گئے ہیں اور ان کی جگہ پر اگر کسی کو آنا ہے تو چیئرمین سینٹ وہ فرائض سر انجام دیتے ہیں، تو لہٰذا صادق سنجرانی صاحب جو ہیں ان کو ہم ابھی سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک اور چیز جو کہ مجھے بہت زیادہ حتی الامکان ہے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ انفارمیشن مل رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ڈیو ٹو پریشر اور اچھا اپنا ایک کلین امیج رکھنے کے لیے عارف الوی وقت سے پہلے ریزائن بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی ٹویٹ کے بعد یہ پریشر اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ عارف الوی تو گئے، وہ کیا کہتے ہیں، جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا۔ اگر وہ ریزائن نہیں بھی کرتے، فار ایگزامپل جس کے چانسز بہت کم ہیں، اگر وہ ریزائن نہیں بھی کرتے تو پھر بھی 9 ستمبر کو ان کی رخصتی اور 9 ستمبر کے دن گنے جا چکے ہیں، اور اس کے بعد صدارت کے جو فرائض ہیں وہ صادق سنجرانی صاحب ادا کریں گے۔ ہو گیا۔ دوسری طرف آ جائیں جی، جو پہلا شخص، جو پہلا ملزم جس کو اریسٹ کیا گیا ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں، اور نہ صرف اریسٹ کیا گیا ہے بلکہ جب تک میں آپ سے بات کر رہی ہوں ریمانڈ بھی ہو چکا ہے، 4 روزہ ریمانڈ، وہ ہے جی شاہ محمود قریشی صاحب کا۔ بڑی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے تھے، اگلے نے پھڑ لیتا تے تڑ لیتا، چلو جی اب 4 روزہ ریمانڈ ہے ان کا۔ اور یہ جب ہوا تو تب بھی عارف الوی صاحب تھوڑے سے بدک گئے کہ گاڈ یار، شاہ محمود قریشی تو باہر نکل کے جب بھی نکلیں گے کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں یا کچھ سالوں میں میری تو بینڈ بچنے والی ہے، تو فٹافٹ میں ذرا جلدی سے ٹویٹ کر دوں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کو کیا پتہ تھا کہ صرف شاہ محمود قریشی نہیں ہے، بلکہ ایک قیدی جو کہ جیل میں ہے جس کا نام ہے عمران خان، جو کہ توشہ خانہ کے اندر اپنی سزا کاٹ رہے ہیں، وہ اب سائفر میں بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ اتوار کی رات کو سائفر کیس میں جیل کے اندر ہی جا کر کے عمران خان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب عمران خان صاحب نہ صرف توشہ خانہ بلکہ سائفر کے معاملے کے اندر بھی جو ہے ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ تیسری چیز جو کہ بالکل بھی عمران خان صاحب کے لیے ٹھیک نہیں جا رہی، لیکن پی ٹی آئی والے اتنے خوش ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کو بہت مایوس کیا۔ میں پکا دعوے سے کہتی ہوں کہ اگر عمران خان صاحب اس وقت زمان پاک میں ہوتے یا بنی گالہ میں ہوتے تو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہیش ٹیگ چلاتے کہ بھائی جان مجھے تو سپریم کورٹ بھی اچھی نہیں ملی، مجھے تو عمر عطا بندیال بھی اچھا نہیں ملا، میری تو سپریم کورٹ نے بھی میرے ساتھ ہاتھ کر دیا، جیسے باجوہ نے کیا ان کے ساتھ، فیض نے کیا، جیسے ان کو کوئی آج تک اچھا بندہ نہیں ملا سوائے عمران خان کے۔ سو لہٰذا سپریم کورٹ نے ایسا اب کیا کیا، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سپریم کورٹ نے جو ہے اعتراض لگا دیا ہے اس چھوٹی سی ننھی سی خواہش پر جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے وکیلوں نے کی کہ بھائی مزید کیسز میں عمران خان صاحب کو اریسٹ گرفتار نہ کیا جائے۔ اعتراض لا دیتا ہے جی سپریم کورٹ نے اس کے اوپر، جس کا مطلب ہے کہ ابھی اور بھی بہت سے کیسز ہیں جس میں عمران خان صاحب کو جیل کے اندر ہی قیدی کو دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، عشق کے امتحان ابھی اور بھی ہیں، تو جیل کے امتحان ابھی اور بھی ہیں، عمران خان کے ابھی سزا کے امتحان ابھی اور بھی ہیں، رائٹ۔ یہ چیز ہو گئی۔ آخر کے اندر مٹھائیاں کیوں، جشن کیوں؟ جشن اور مٹھائیاں اس لیے کیونکہ عارف الوی صاحب نے دوسری ٹویٹ بھی داغ دی، ٹھیک ہے۔ ان کو بڑا مزہ آ رہا ہے خبروں میں رہنے کا، بڑا خوش محسوس کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایسے چوڑا ہو کے کراچی جاؤں، اپنے گھر میں ہیں، اب پریزیڈنٹ ہاؤس سے واپس جانا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ویسے ہی حالات خراب ہیں، کم از کم جب پریزیڈنٹ ہاؤس سے میں باہر جاؤں، کراچی اپنے گھر میں جاؤں، تو تب تو مطلب ایٹ لیسٹ میری عزت ہو، میری جے کار ہو۔ عمران خان تو ویسے ہی جیل میں ہے، تھوڑی لائم لائٹ میں بھی بٹور لوں۔ تو انہوں نے دوسری ٹویٹ کے اندر یہ بتا دیا کہ جی میں نے اپنے سیکریٹری کو فارغ کر دیا، آئمہ صدقے جائے بڑی جلدی۔ مطلب اتنا دیر ریاکشن ان کا، مجھے لگتا ہے صابن بھی سلو ہے یا پھر عارف الوی صاحب جو ہے نا وہ گجنی ہو گئے، ان کو یاد نہیں رہتا کہ ان کو کب کیا کام کرنا ہے، کب ان کو کس ٹائم پہ کیا بات کرنی ہے۔ یہ کافی سیریس چیز ہے، وہ اس لیے کیونکہ سیکریٹری کو فارغ کرنا کوئی اتنا آسان سا کام نہیں ہے، اس کے اوپر بھی ظاہری سی بات ہے ایک ریاکشن آئے گا۔ تو جب یہ سارے کام ہوئے تو مینڈگی کو بھی بخار ہو گیا۔ وہ مینڈگی جو کہ شہباز گل ہے، اپنا ٹارچر ان سے برداشت ہو نہیں رہا تھا، خود جب وہ عدالت میں جاتے تھے جس تکلیف سے جاتے تھے،
ہاں ہم نے بھی اس ٹائم پر ان کے لیے بہت آواز اٹھائی تھی. جس تکلیف سے وہ جاتے تھے, ویل چیئر پہ بیٹھ کے رو رہے ہوتے تھے, ان کو بھی زکام ہو گیا, وہ بھی باتیں ٹویٹ ان کی دیکھ لیں کیا کہہ رہے ہیں. میں تو خیر ان کو کچھ زیادہ ویلیو دینا ہی نہیں چاہتی, لیکن خیر جی یوتھیاں ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ جی بڑا کوئی دل گردہ مادہ تپڑ دکھایا ہے عارف الوی نے, بڑا زبردست کام کیا ہے. جو باقی یوتھیاز ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں جی ڈانس کرو. عارف الوی نے تو بھائی صحیح طرح سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کتنے دلیر ہیں اور کتنا زبردست انہوں نے کام کیا ہے. ان کو یہ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ان لوگوں کی نظر محدود ہے, ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کے اندر کتنا برا بھونڈا آئینی بحران کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, پاکستان کا مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی ہے, رائٹ. اور آخر میں جو ایک چیز یہ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ونس اگین, وہ یہ ہے کہ جتنے بھی یوتھیاز ہیں وہ مٹھائیاں کھاتے ناچتے ناچتے جو ہیں انہوں نے پلان بنایا ہے کہ جی ہم نے تو سپریم کورٹ جانا ہے. ان تمام تر یہ جو قوانین کی جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں, چاہے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہو یا چاہے یہ آرمی ایکٹ ہو یا جو بھی ہے, ٹھیک ہے, ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ. اور سپریم کورٹ نے اگر, جس کے مجھے بہت زیادہ چانسز لگ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ان کی اس خواہش کو, اس فرمائش کو ضرور انٹرٹین کرے گا. اور اس لیے انٹرٹین کرے گا کیونکہ سپریم کورٹ نے, عمر عطا بندیال صاحب نے اپنا سکور بھی تو سیٹل کرنا ہے نا, فوجیوں کے ساتھ بھی سیٹل کرنا ہے, پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ بھی سیٹل کرنا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو وہ اگر اس قانون کو انٹرٹین کرتے ہیں تو بھائی یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ, آرمی ایکٹ والا جو قانون ہے, اس میں شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو رعایت دیں گے ایٹ لیسٹ, اور کچھ نہیں تو 16 ستمبر سے پہلے جتنی رعایت دے سکتے ہیں وہ سپریم کورٹ دینے کی کوشش کرے گا. اور اگر یہ بھی ہوتا ہے تو اس کیس میں بھی ایک بحران کریٹ ہوگا, اور وہ بحران ہوگا سپریم کورٹ ورسز اسٹیبلشمنٹ, جس کا مطلب ہے کہ دو ادارے, پاکستان کی ریاست جو ہے وہ ایک کیوس میں رہنے والی. لائک کریں, سبسکرائب کریں, آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.